بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے کہ ہماری فکر آخرت اور صحابہ اکرام کی فکر آخرت میں کیا فرق ہے۔ ہم عام انسان ہو کر بھی آخرت کے لیے کیسی تیاری کر رہے ہیں، اور صحابہ کو، خاص کر حضرت علی کو تو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی، پھر بھی وہ کتنے پریشان رہتے تھے اس فیصلے کے دن کے لیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس دنیا میں ڈوب کر ہم نے آخرت کی فکر کو بالکل ہی بھلا دیا ہے۔ ہم سوچتے ہی نہیں وہ کتنا بڑا فیصلے کا دن ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اس سے ہم بالکل ہی لاغرض ہو گئے ہیں، اس دنیا کی رنگینیوں میں خود کو اتنا غرق کر دیا ہے کہ ہمیں خیال تک نہیں آتا اس دن کا جو بہت تیزی سے ہمارے قریب آ رہا ہے۔ حضرت علی بہت ہی بڑے صحابہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ ایک بار حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھا اور کہا کہ اے علی، تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری حضرت علی کو دنیا میں ہی دے دی گئی، لیکن پھر بھی یہی حضرت علی راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں۔ ایک ہی پکار ہے ان کی زبان پر، ہر رات میں ایک ہی بات کے لیے روز تڑپتے تھے، اے اللہ، میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے، راستہ دیکھا نہیں، اندیکھا راستہ ہے، راستہ تنہا ہے میرا جس پہ میں نے جانا ہے، میرا کیا بنے گا، میرے تو اعمال ایسے نہیں ہیں۔ یہ بات روز کہتے اور اس دنیا کو مخاطب کر کے کہتے، کیا تو مجھے دھوکہ دیتی ہے؟ چل کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں، یعنی تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہوں، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ یعنی جس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا، جس نے اس کو فکر سے درست کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جن لوگوں نے اپنی آخرت نہ سنواری انہوں نے کچھ نہیں پایا۔ ایک واقعہ پیش آیا کشتی چلانے والے کے ساتھ۔ کچھ اسٹوڈنٹ سیر کے لیے گئے تو ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے کشتی چلانے والے سے پوچھا، بابا کیا تم نے کیمسٹری پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے تو نام بھی آج پہلی بار سنا ہے۔ تو وہ اسٹوڈنٹ بولا، بابا جی آپ کی تو آدھی زندگی ضائع ہی ہو گئی، ہم سپیریئر کالج کے بچے ہیں اور ہمارا فیوچر برائٹ اور سپیریئر ہے۔ اتنے میں ایک بڑی موج آئی اور ایک لہر سے کشتی ڈگمگانے لگی۔ تو بزرگ نے اس طالب علم سے پوچھا، کیا تم نے تیرنا سیکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو وہ بزرگ بولے، میری تو آدھی زندگی یوں ہی چلی گئی، تو آج تمہاری ساری زندگی چلی گئی ہے۔ مطلب کہ مرنے کے وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خود سے کہہ رہے ہوں کہ ہماری تو ساری زندگی یوں ہی چلی گئی، اپنی ہی زندگی کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیا۔ آخرت کے لیے جاتے ہوئے خیال آیا کہ ہم نے تو کچھ کام کیے ہی نہیں، کوئی ایسے اعمال ہمارے پاس نہیں ہیں جن کو لے کر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے چلے جائیں۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، آپ ایک نبی تھے، پھر بھی آخرت کے خوف سے دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ حضرت علی جیسے صحابہ جو بڑے بڑے 4 صحابہ میں سے ایک ہیں، وہ بھی لرزتے تھے اس دن کو یاد کر کے، خوف کھاتے تھے اس دن کو کہ کیا فیصلہ ہوگا۔ وہ آخرت کے خوف سے تڑپتے تھے،
یا اللہ میرے پاس عمل نہیں ہے، میرا کیا بنے گا؟ آج ہی سے آپ فکر آخرت شروع کر دیں۔ آخرت کا سفر بڑا کٹھن ہے، تنگیاں دشواریاں ہیں ان کے لیے جو دنیا میں ڈوب گئے اور یہ نہیں سوچا کہ ہمارا کیا بنے گا۔ جن لوگوں نے نیک عمل کیے، نماز پڑھی، اچھے اخلاق رکھے، اللہ کے خوف سے، برے کاموں سے بچے رہے، ان کو بھی خوف ہونا چاہیے قیامت کے دن کیا ہوگا، کیسے فیصلے ہمارے حق میں کیے جائیں گے، ہماری کی ہوئی نیکیاں قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اپنے اچھے اعمال پر اترانا نہیں چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی نظر میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر کسی اور چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز سے ہم اتنی دور چلے گئے کہ کوئی بھی نماز پڑھتے ہی نہیں، حالانکہ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں، ذرا سی بھی چھوٹ نہیں ہے نماز کے لیے۔ اگر نماز کی چھوٹ ہوتی تو حسین کو کربلا کے میدان میں چھوٹ ملتی۔ نماز جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں، اس کو ہم نے کبھی امن کے دور میں بھی پڑھنا ضروری نہیں سمجھا۔ اپنی نمازوں کی فکر کریں، جھوٹ سے بچیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ ہر روز رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کر سویا کریں کہ یا اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے سب کو معاف کیا، اے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے بھی معاف کر دے۔ سب سے زیادہ دلوں کا کینہ اور بغض ہمیں جہنم میں لے کر جائے گا۔ ہم کسی کے منہ پر بیٹھ کر تو اس کے بہت ہمدرد ہوتے ہیں، لیکن اس کے اٹھ کر جاتے ہی اس کی پیٹھ پیچھے ہم اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ہمارا یہ عمل ہماری ساری نیکیاں کھا سکتا ہے، ہمارے اعمال کو ضائع کر سکتا ہے۔ اپنے دلوں کو کینہ سے، بغض سے صاف کر لیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کو کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سوچنا نہیں چاہیے اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ ہمیں اپنے دلوں کو اللہ کی رضا کے لیے صاف کر لینا چاہیے۔ جو بھی نیکی کریں یا اچھا کام کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ کوئی نہیں ایسا عمل جس میں رائی کے دانے کے برابر ریاکاری ہو، یعنی دکھاوا ہو اور وہ قبول ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ دکھاوے والے عمل اللہ تعالیٰ کو بالکل قبول نہیں۔ خدمت خلق کریں، جسے آج کل سوشل ورک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایک چھوٹی سی نیکی کر کے اس کو سیلفی کی صورت میں سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے کیا ہی اچھا کام کیا ہے۔ کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے سلو موشن میں ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پر لگایا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور لائک کریں اور واہ واہ کریں کہ کیا ہی بات ہے، کتنا بڑا کام کیا ہے۔ ایسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں ہمارا نیتوں کے مطابق ہی اعمال کے مطابق نوازا جائے گا۔ ہمیں اپنی نیت صاف کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، اللہ ہمارے لیے فیصلے اچھے کرے، ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے۔ خدارا اس دن کی فکر کریں جو بہت ہی جلد ہمارے اوپر آ رہا ہے، جس کی ہیبت سے صحابی بھی کانپتے تھے، اور وہ صحابی جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشی مل گئی ہو، جن کو شیر خدا کا لقب دیا گیا، جن کی بہادری کے قصے تاریخ میں آج بھی بھرے پڑے ہیں، وہ اپنی زندگی کی ہر رات میں اس دن کے خوف سے تڑپتے تھے اور سوچتے تھے یا اللہ میرا کیا ہوگا، تو ہمارا کیا بنے گا۔ جن کے پلے کوئی عمل نہیں، نماز روزہ کوئی فرضی عبادت نہیں کرتے، جھوٹ دغا ہمارے اندر اس طرح رچ بس گیا ہے کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح۔ اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے